बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। जनाब, आपसे बात होने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तलाफात शिदत इख्तियार कर गए हैं। ये नोक झोंक तो काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं। ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ था जनाब जब सीसीपी और डोगर जीएम डोगर साहब जो है अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे कि उनका जो है वो तबादला कर दिया गया है, जो कि जो निगरान सेटअप है उसमें उनका तबादला नहीं किया जा सकता। इस मामले पर जनाब चीफ जो हैं इलेक्शन कमिश्नर चीफ, उनको अदालत ने जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया। और जनाब जिस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो असल कहानी खुलकर सामने आई। अदालत की तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया, ओ भाई तू इलेक्शन क्यों नहीं करवाता। और ये मामला भाई शुरू हुआ उस वक्त से। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनका तो काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की डेट देना गवर्नर का काम है और सदर का काम है। सूबे में इलेक्शन की डेट जो है गवर्नर देता है और जो कौमी असेंबली के इलेक्शन है उनकी डेट जो है सदर देता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ जो है इलेक्शन करवाने का पाबंद है और अभी तक डेट नहीं दी गई। इस मामले पर भाई आज खुद नोटिस हुआ और आज खुद नोटिस पर कई बेंच बने। शुरू में ही जो है फाजिल जस्टिस साहबान ने जो है वो सवालात उठा दिए कि भाई ये तो आज खुद नोटिस बनता ही नहीं। फिर मामला चलता रहा कि जनाब जो है वो यहाँ तक जो है आपने फाजिल जस्टिस साहबान ने कह दिया कि जो है ये चीफ जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी ताकत से इंजॉय कर रहा है, अपनी ताकत से लुत्फ उठा रहा है। ये ताकत कम करना होगी फर्द वैद की। दूसरी जानब ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट से बारहा इस्तदा की गई हुकूमत की तरफ से। दूसरी जानब पाकिस्तान बार कौंसल ने और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की तरफ से सियासी जमातों की तरफ से बारहा इस्तदा की के किस मामले पर जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। मामला खैर चलता रहा और 14 मई की डेट अनाउंस हुई इलेक्शन कमीशन। लेकिन इस मामले पर जो है कई दफा बैंक टूटा बनना कई मामला चलते रहे। खैर इसी दौरान हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बनाने के लिए एक चीफ जस्टिस यानी कि फर्द वहद से ताकत जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट में तकसीम करने के लिए आइन में तरमीम की, कानून लेकर आए। और ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल, जो कि कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया। अब इसको जो है इस पर भी इतराज उठाए गए कि जनाब जब कानून बना ही नहीं तो उसको मुअत्तल कैसे कर दिया गया है। अगर कानून बना है तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, वो बेंच तश्कील नहीं दे सकते। बहरहाल मामला चलता रहा। इस पर जो है जनाब जस्टिस काजी फैजीसा साहब ने भी अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने भी फैसला दिया। तो मामला जनाब ये है कि इमरान खान साहब को हर बार कहीं ना कहीं से सहूलतकारी उनके लिए की जाती रही। लेकिन ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब के लिए जब भी जिस किसी ने भी सहूलतकारी की है उसको हमेशा अपने अदारे से, अपने साथियों की तरफ से और खुद एक वक्त ऐसा भी आता है कि इमरान खान की तरफ से उसको को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे कि आप जनरल बाजवा को आप देख लें, उनके साथ क्या हो रहा है। तो जनाब ऐसे ही हुआ और होता आ रहा है। जंगी तरीन के साथ क्या हुआ, आप क्या हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ ही थे। तो बहरहाल भाई इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया 9 मई के हवाले से जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक केस दायर कर दिया गया, जिस पर जो है अदालत की तरफ से 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। और पहली बार इस बेंच में जस्टिस काजी फैजीसा को और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। सब लोग हैरान थे कि भाई ये जस्टिस जो है सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फैजीसा साहब, इनको इस बेंच का कैसे हिस्सा बना दिया गया, इनको क्यों बनाया गया, जबकि ये लोग तो आइन कानून के पाबंद हैं। तो लोगों की राय ये थी, जराए की भी ये दावा था कि भाई चूंकि
سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چاہتے ہیں کہ اب وہ چونکہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ دینے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں جو بینچ کیس سن رہا وہ انتہائی طاقتور بینچ ہو، اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جناب جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس بینچ کا، یا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب حصہ ہوں۔ لیکن جب سماعت شروع ہوئی تو پہلے ہی دن جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہو رہے، بلکہ وہ جو ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کے تحت کے فیصلے آنے تک جو ہے وہ نہ اس عدالت کو نہ ہی کسی بینچ کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہو رہے۔ مطلب یہ ہے کہ 184(3) کے تحت جو معاملہ ہے وہ پہلے حل کیا جائے۔ اب یہاں پر بھائی دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے خود جو ہے وہ وقت سے پہلے معاملہ اٹھایا تھا، اور یہ معاملہ لے کر عدالت میں سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کو لے کر کون گیا تھا؟ عمران خان صاحب لے کر گئے تھے کہ عمران خان کے لیے جو سہولت کاری کا راستہ ہو رہا تھا، سہولت کاری ہو رہی تھی، وہ بند ہو رہی تھی، تو جناب اس پر حکم امتناعی جاری کر دیا گیا۔ اب جناب چیف جسٹس جو ہیں جسٹس صاحب، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ آنے والے وقت کے مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا کہ بھائی جب ابھی تک اس معاملے پر جو ہے وہ فیصلہ ہی نہیں ہوا سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کے، تو پھر کیسے جو ہے وہ آپ بینچ تشکیل دے رہے ہیں؟ تو جناب اس پر جو ہے وہ باقاعدہ جو کھوسا صاحب ہیں، وکیل ہیں اعتزاز احسن صاحب کی، وہ باقاعدہ جو ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی منت ترلے پر اتر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بینچ سے جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جناب جسٹس کا جو ہیں وہ سردار طارق مسعود صاحب اٹھ کر چلے گئے، علیحدہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ وہ علیحدہ نہیں ہو رہے، وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ اب جناب اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ بس ختم کر دیا جاتا، یہ جب معاملہ متنازع حیثیت اختیار کر کے، لیکن اس کے فوراً بعد کیونکہ بھائی بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور لازمی بات ہے بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے، بیرونی ہاتھ اوپر ہو تو تبھی لوگ پھنستے ہیں، ایسے تو کوئی یہ کام دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے نہیں چل پڑتا، لازمی بات ہے پیچھے کوئی اتنا بڑا ہاتھ ہو، طاقتور ہاتھ ہو، تبھی لوگ جو ہے ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ کارنامے کیا ہیں؟ ایسے جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو جناب جو ہے فوری طور پر پھر 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا، اور ان میں وہی جسٹس صاحبان شامل تھے، جبکہ 2 جو پہلے علیحدہ ہو چکے تھے، باقی وہی 7 کے ساتھ وہی جسٹس صاحبان تھے۔ بھائی دوسرے دن اس کیس کی سماعت ہوئی، کیس کی سماعت میں خود جو ہے جناب چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دے دیے کہ کسی جو ہے سویلین کا فوجی کو بغاوت پر اکسانا بھی جو ہے اس کا بھی ٹرائل فل کورٹ میں ہوگا۔ اب یہاں پر معاملہ دیکھیں کہ یہاں پر تو جو آڈیوز پکڑی گئی تھی یا بہت سے معاملات پر جو ہے وہ کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے، یہ آڈیوز ہیں، میری الفاظ نہیں ہیں، یہ آڈیوز میں خود جو ہے وہ قریبی لوگوں نے، چیف جسٹس صاحب کے قریبی لوگوں نے کہا، تو بھائی ایسے میں تو یہ معاملہ وہ بھی بغاوت پر اکسا رہے ہیں، تو اس معاملے پر بھی ان پر بھی ٹرائل ان کا بھی جو ہے ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے، لیکن جہاں آپ جانتے قانون وہ جو ہے قانون کس قدر ہمارے ہاں طاقتور ہے، یہ قانون کی کیا پوزیشن ہے۔ تو بہرحال بھائی ابھی یہ معاملہ زیر سماعت ہے، لیکن یہ زیر سماعت ہونے سے پہلے اس کی سماعت ہی فیصلہ نہیں، سماعت ہی متنازع ہو چکی ہے اور حکومت ڈٹ چکی ہے۔ حکومت نے بھائی جو ہے وہ کال رانا ثناءاللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے اس معاملے کو مانتے ہی نہیں، جو بینچ متنازع حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جناب ایک جو ہے وہ جسٹس صاحب نے واضح طور پر، اور سینئر جسٹس 2 بلکہ سینئر ججز نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے یہ تو اختیار بھی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ ایک معاملہ ابھی پینڈنگ پڑا ہے وہ بینچ تشکیل دے رہے ہیں اور وہ اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہو رہے۔
اس حوالے سے بھائی انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو لوگ جس طرح کی کارروائیاں کی ہیں ان کو کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، اور یہی جو ہے سننے میں آ رہا ہے، اور ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا بڑے گھر مکمل طور پر ڈٹا ہوا ہے، اور حکومت بھی اس کی سپورٹ کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے بغاوت کی کوشش کی ہے، ناکام بغاوت کو ہمیشہ کچلا جاتا ہے۔ بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو وہ جو ہے اپنے مخالفین کو کچلتے ہیں، بغاوت ناکام ہو جائے تو باغیوں کو حکومت کچلتی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عدالتی جو ہے معاملات میں ججز آمنے سامنے آ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو ہے وہ انہوں نے اس معاملے پر نوٹ تحریر کیا، جو کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر شائع بھی ہوا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہٹا دیا گیا۔ اب لازمی بات ہے کس کے حکم پر ہٹا دیا گیا ہوگا، جو کہ ادارے کے سربراہ ہوں، وہی اس معاملے کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو بھائی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے لکھا کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو کشمکش میں ڈال دیا۔ عدالت عظمی جیسا ادارہ فرد واحد کی خواہش پر نہیں چل سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا جو بات ہے وہ کہہ دیے۔ وہ کیا بات ہے جناب؟ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کے حوالے سے جو معاملہ اٹھایا گیا ہے یا جس طرح وہ تشکیل دیا گیا ہے کہ بھائی فرد واحد سے طاقت لے کر پوری سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں ان میں تقسیم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے یہ الفاظ لکھے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو کشمکش میں ڈال دی۔ تو یہی معاملہ ہے نا بھائی کہ کیا سے کیا بات ہو گئی۔ اب ایک طرف سوال اٹھ رہے ہیں، کبھی سوال کہا جا رہا ہے محمد خان بھٹی کی طرف سے کہ جی فلاں بندہ یہ چیزیں مینج کر رہا ہے، کبھی سوال جو ہے آڈیو پکڑی جاتی ہیں کہ جی وہ ٹرک جو ہے باہر گیٹ پہ کھڑا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس حوالے سے جو وقار ہے وہ تو لازمی بات ہے وہ اس وقار میں وہ جو ہے نہیں رہتی، وقار نہیں رہتا جب اس طرح کی باتیں منظر عام پر ہیں۔ تو بھائی اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے انتہائی شدت پکڑنے والا ہے، اور آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مے بھی جس طرح چیف جسٹس صاحب کا جو ہے آنے والے چیف جسٹس مثلا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے وہ بھی وقت سے بہت پہلے جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مے بھی جو ہے چیف جسٹس صاحب ریزائن کر دیں، موجودہ چیف جسٹس صاحب، اور جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جو ہے ایز اے چیف جسٹس سنبھال لیں۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔